شیخ الساقی۔ شیخ کبیر الدین دوبارہ اس سے مخاطب ہوا، تم کبھی مراغہ گئے ہو؟ ایک بار جانے کا اتفاق ہوا تھا، تم تیاری کر لو کیونکہ میں تمہیں ایک تاجر کے روپ میں وہاں بھیجنا چاہتا ہوں۔ مراغہ میں قدغائی خان کی ایک چھوٹی سی سرائے ہے، تمہیں اس میں قیام کرنا ہوگا۔ قدغائی خان دیکھنے میں تاتاریوں نسل لگتا ہے مگر در حقیقت وہ ایک جانباز فدائی ہے، تم فوراً جانے کی تیاری کر لو، میرا اگلا حکم تمہیں وہیں ملے گا۔ شیخ کبیر الدین نے اسے ہدایت کی، اس نے تعظیم دیتے ہوئے جانے کی اجازت چاہی۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد شیخ ابو راضیہ مستفسرانہ نگاہوں سے شیخ کبیر الدین کی جانب دیکھنے لگا۔ شیخ کبیر الدین نے اس کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں ہلاکو خان کے ساتھ اپنا کھیل شروع کرنے والا ہوں۔ گل وقوز کی جگہ آپ یقیناً گہنانم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ ابو راضیہ نے لقمہ دیا۔ ہاں، گہنانم کی تمام مہمات کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس مرتبہ بھی ناکام نہیں ہوگی۔ خبیث ہلاکو خان اب زیادہ دن تک سانس نہیں لے پائے گا، اس نے ہمارے فدائیوں کو بری طرح سے قتل کیا ہے اور وہ ہماری مضبوط ریاست کی پامالی کا ذمہ دار ہے۔ قسم خدا کی جب تک اس کی موت کی خبر ہمارے کانوں میں نہیں پڑتی ہمیں سکون کی نیند نصیب نہیں ہوگی۔ شیخ کبیر الدین کا لہجہ فرتے جوش سے لرز رہا تھا، جیسے اسے یقین کامل تھا کہ قدرت نے ہلاکو خان کی موت گہنانم کے ہاتھوں ہی لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، سیریز کو پسند کرنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی۔ سن 663 ہجری کے وسط میں سلطان بیبرس نے قاہرہ میں ایک دربار خاص کا اہتمام کیا جس میں شامی اور مصری امراء اور رؤسا شامل ہوئے۔ اس دربار کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ گئی جب خلیفہ الحاکم بامر اللہ بھی خصوصی شرکت کے لیے قلعہ جبل سے باہر نکلا۔ اس دربار میں اہم مناصب کے حامل مصری اور شامی امراء کو خصوصی طور پر قاہرہ بلایا گیا تھا۔ اس دربار کے انعقاد کا مقصد مخفی رکھا گیا تھا۔ سب لوگ مشتاق نگاہوں سے منتظر تھے کہ سلطان رکن الدین بیبرس کیا اعلان کرنے والا ہے۔ سلطان بیبرس امام وقت شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب وہاں پہنچا تو سب افراد نے اٹھ کر تعظیم دی۔ سلطان بیبرس سب سے پہلے تخت پر موجود خلیفۃ المسلمین الحاکم بامر اللہ کے پاس پہنچا اور ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے تعظیم دی اور اس کے بعد وہ قدرے نیچے کی جانب تخت پر براجمان ہو گیا۔ سلطانی معتمد خاص امیر فخر الدین لقمان نے سلطان کے فرزند ناصر الدین کی 4تھی سالگرہ کا مجدہ سنایا اور اسی خوشی کے موقع پر رعیت کے لیے خصوصی مراعات دینے کا اعلان کیا گیا۔ امیر فخر الدین لقمان کے بعد امیر فارس الدین اقطائی نے اپنے نواسے کی لمبی عمر کی دعا کی اور اسے ولی عہد مقرر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سلطان بیبرس کے حکم پر 4 سالہ ناصر الدین کو دربار میں لایا گیا۔ ننھا شہزادہ نیلگوں مائل سفید لباس میں ملبوس تھا۔ شہزادہ ناصر الدین کی آمد پر کئی امراء نے جوش میں نعرے لگائے۔ سلطان بیبرس نے اٹھ کر خلیفہ الحاکم بامر اللہ سے ننھے شہزادے کے لیے ولی عہد کے تقرر کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر سلطان بیبرس نے شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ ننھے شہزادے کی جانشینی کی رسومات ادا کریں۔ شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ننھے شہزادے ناصر الدین کو ایک تخت پر بٹھایا اور اسے شاہی انگشتری اور تاج پہنا کر سلطان بیبرس کا جانشین قرار دیا۔ اس خوشی کے موقع پر آتش بازی کی گئی اور خزانے کے منہ کھول دیے گئے۔ سلطان بیبرس نے علامہ ابن عبد الظاہر کی لکھی ہوئی تقریر پڑھی جس میں تمام امراء کو شہزادہ ناصر الدین کی اطاعت کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بلاد مصر میں مجلس انتخاب کی مداخلت کے بغیر ہی نئے سلطان کا تقرر کیا گیا۔ امراء اور رؤسا نے اس امر پر رضامندی اور مسرت کا اظہار کیا۔ انہیں سلطان بیبرس کی دانشمندی اور قیادت پر پورا بھروسہ تھا کیونکہ سلطان بیبرس نے گزشتہ 5 سالوں میں وہ سب کچھ کر دکھایا تھا جس کی آرزو میں مسلمان نصف صدی سے تڑپ رہے تھے۔ تاتاری سیلاب پر بند باندھا جا چکا تھا، صلیبی حملوں کی شدت میں کمی آ چکی تھی، خصوصاً الکرک کے قلعے کی فتح کے بعد صلیبی خاصے محتاط ہو چکے تھے۔ دربار خاص کے خاتمے پر سلطان بیبرس نے شہزادے ناصر الدین کو ایک کجاوے میں سوار کرایا اور سنہرے کپڑے میں لپٹے ہوئے اونٹ پر سوار کیا۔ ایک جلوس کی صورت میں وہ اونٹ محل سے باہر نکالا گیا۔ شہزادے کے غاشیہ کا کنارہ سلطان بیبرس نے خود اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا، تاہم تمام امراء اور رؤسا اس جلوس کے ہمراہ پیادہ سفر کرتے رہے۔ یہ جلوس قاہرہ کے مختلف بازاروں میں سے گزرتا ہوا واپس شاہی محل لوٹ آیا۔ رعایا نے سلطان بیبرس کے اس اقدام پر دلی مسرت کا اظہار کیا، مگر حاسد امراء کو سلطان بیبرس کا یہ فیصلہ ایک آنکھ نہ بھایا۔
وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے رہے اور اس پیش رفت کو ملوکیت اور آمریت سے موسوم کرتے رہے۔ دوسری جانب کچھ ہی عرصے میں شنگ خان مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ جب وہ بستر سے باہر نکل کر چلا تو اسے اپنی چال میں کسی قدر لڑکھڑاہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے اسے وقتی کمزوری کا نام دیا۔ اسی دوران اس کا طبیب بھی وہاں چلا آیا۔ اس نے شنگ خان کو چلتے ہوئے دیکھ کر دلی مسرت کا اظہار کیا۔ طبیب نے شنگ خان کی ڈھارس بندھائی اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے اس پر حقیقت عیاں کر دی کہ اس کی چال میں دکھائی دینے والی لڑکھڑاہٹ عارضی نوعیت کی نہیں ہے۔ اس کی بائیں ران کی کئی رگیں مردہ ہو چکی ہیں۔ اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مردہ رگوں کے باوجود اس سے چلنے پھرنے کی نعمت نہیں چھین گئی۔ اس کے علاوہ طبیب نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ خصوصاً دوڑنے سے گریز کرے، کیونکہ اس طرح اس کی زندہ رگوں پر اضافی بوجھ پڑے گا اور ان کے پھٹ جانے کا اندیشہ قوی ہو جائے گا۔ طبیب کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ وہ ایک نامور اور ماہر شکاری تھا۔ یہ بے بسی اس کی ہمت کے ساتھ قدرت کا بھیانک مذاق تھا۔ اس کے کئی کام ادھورے تھے جنہیں پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسے مکمل قوت کی ضرورت تھی۔ شنگ خان نے حقیقت سے نظریں نہیں چرائیں، بلکہ اس نے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے سابقہ روش پر کاربند رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جس دن اس کی رگیں جواب دے جائیں گی، اس دن وہ سسکتی ہوئی زندگی جینے کی بجائے خود کو موت کی باہوں میں ڈال کر سو جائے گا۔ شنگ خان اپنے ہمدرد اور محسن عبداللہ مندری کا بے حد شکر گزار تھا۔ شنگ خان نے جب جانے کی اجازت طلب کی تو عبداللہ مندری نے اس سے چند دن مزید ٹھہرنے کی درخواست کی۔ اس نے واضح الفاظ میں اس کو آگاہ کر دیا کہ وہ یقیناً کسی تاتاری کی خدمت کر کے خوش نہیں ہوتا، مگر اس میں جانے کیا بات تھی کہ وہ اس سے جدا ہونے پر خود کو رضامند نہیں کر پا رہا۔ شنگ خان اپنے محسن کی درخواست رد نہیں کر پایا اور مروتاً مزید قیام پر رضامند ہو گیا۔ شنگ خان اپنی مخصوص طبیعت کے باعث خود کو گھر میں محدود رکھنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ وہ عموماً گھر سے نکل کر حماد کے بازاروں میں بلا مقصد گھومتا رہتا۔ حماد میں یوں تو پہلے سے کئی تاتاریوں نسل افراد مقیم تھے جو کہ اردو زریں کے منقول تھے اور ایلخانی سلطنت سے جان بچا کر بلاد شام میں پناہ گزین تھے۔ سلطان بیبرس نے ایسے کئی لوگوں کو بلاد مصر میں منتقل کیا تھا اور ان میں سے خوبیوں کے مالک افراد کو اعلیٰ مناصب پر بھی فائز کیا۔ یہی وجہ تھی کہ شنگ خان کی صورت دیکھ کر کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی اس کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ شنگ خان بہت جلد اپنے ہم وطنوں کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ انہی کی وساطت سے اسے قاضی جمال الدین ابن واصل پر قاتلانہ حملے کی خبر ملی۔ تاتاریوں نسل لڑکی کی بابت سن کر وہ بے قرار سا ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر یہی قیاس کیا کہ وہ یقیناً گلوقوز ہی ہوگی، کیونکہ وہ فدائی کارروائیوں سے کسی حد تک واقف ہو چکا تھا۔ شنگ خان نے اشتیاق بھرے انداز سے اپنے ہم وطنوں سے اس کے بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے اسے آگاہ کر دیا کہ وہ لڑکی خاص کوتوالی میں انتہائی حفاظتی حصار میں قید کی گئی ہے۔ البتہ اسے ابھی تک سزا کیوں نہیں دی گئی ہے اس بارے میں تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ شنگ خان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ گلوقوز زندہ ہے۔ اسی دن سے وہ خاص کوتوالی کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس کا انداز بے حد محتاط تھا۔ وہ اپنے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ تیار کر چکا تھا۔ اسے ہر قیمت پر گلوقوز کو وہاں سے نکالنا تھا۔ دوسری جانب شیخ ابو راضیہ تیز تیز قدموں سے شیخ الرئیس کے کمرہ خاص میں چلا آیا۔ شیخ کبیر الدین اس وقت آرام کرنے کا سوچ رہا تھا۔ شیخ ابو راضیہ کی غیر متوقع آمد پر مستفسرانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ شیخ ابو راضیہ نے برائے نام سی تعظیم دیتے ہوئے کہا، شیخ الجبال، ابھی حماد سے خبر آئی ہے کہ گلوقوز نہ صرف زندہ ہے بلکہ اسے خاص کوتوالی میں قید کر رکھا گیا ہے۔ ہمارے بھیجے ہوئے شیخ نے تحقیق کر کے اطلاع دی ہے کہ والی حماد گلوقوز کو بھی سزائے موت سنانا چاہتا تھا، مگر عمرا کے اختلاف کے باعث اس نے یہ معاملہ قاضی جمال الدین پر ڈال دیا ہے کہ وہ صحت یابی کے بعد خود ہی اس بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ اس بات کی کوئی خبر ملی ہے کہ گلوقوز حملے کے بعد وہاں سے فرار کیوں نہ ہو سکی؟ شیخ کبیر الدین نے دریافت کیا۔ اس بارے میں کوئی واضح بات معلوم نہیں ہو سکی۔ عدالت میں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں کوئی ادھیڑ عمر شخص پہلے سے موجود تھا جس نے عمدہ شمشیر زنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف ہمارے تمام فدائی زخمی کر دیے بلکہ گلوقوز کے فرار ہونے کی کوشش بھی ناکام بنا دی۔ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا کوئی بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، شیخ ابو راضیہ نے بتایا۔ اعلیٰ حکام سے اس کی کھوج لگائی ہے کیا؟ بالکل، مگر وہاں کے لوگ بھی اس اجنبی سے واقف نہیں ہیں۔ حیرت کی بات ہے، کسی کو کیا پڑی تھی کہ وہ ہمارے معاملے میں ٹانگ اڑاتا؟ یقیناً یہ کوئی گھر کا بھیدی ہی ہو سکتا ہے جو کہ نہ صرف اس مہم کے بارے میں پہلے سے آگاہ تھا
بلکہ وہ اس کوشش میں تھا کہ گل وقوز کو کامیاب حملہ نہ کرنے دیا جائے۔ شیخ کبیر الدین متفکرانہ انداز میں بولا، ہمارے فدائیوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے۔ شیخ ابو راضیہ نے پورے وثوق سے کہا، تم اپنے طور پر معلوم کرو کہ قلعہ مسیاف میں تربیت کے دوران گل وقوز سے کسی کی انبن تو نہیں تھی، اور یہ بھی کہ گزشتہ دنوں یہاں سے کون کون غیر حاضر رہا ہے۔ شیخ کبیر الدین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں ابھی اس بارے میں خاص غلاموں کو حکم دے دیتا ہوں۔ ایک بات اور یاد آئی، حماد سے کسی تاتاریوں نسل شخص کے بارے میں بھی خبر آئی ہے جو کہ اس خاص کوتوالی کے گرد اکثر و بیشتر گھومتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ یہ سب محتاط انداز میں یہ کرتا ہوا دکھائی دیا ہے کہ محافظوں کی نگاہیں بھی اسے محسوس نہیں کر سکتی۔ شیخ ابو راضیہ نے کہا، تاتاریون نسل شخص؟ شیخ کبیر الدین کا ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ اس کا حلیہ اور نام وغیرہ بھی معلوم کیا گیا ہے یا نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا شیخ ادھورا کام کرے؟ اس نے پوری جانچ پڑتال کے بعد پوری رپورٹ ارسال کی ہے۔ اس تاتاری کا نام شنگ خان معلوم ہوا ہے۔ اس کی ایک ٹانگ شاید کسی حادثے کی باعث خراب ہو چکی ہے، لڑکھڑا کر چلتا ہے۔ شیخ ابو راضیہ نے فخر سے بتایا۔ شیخ کبیر الدین شنگ خان کا نام سن کر چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ بدل گئے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ کمرہ عدالت کا پراسرار شخص کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً شنگ خان ہی ہوگا، وہی شنگ خان جو قلعۃ الموت میں شنیجی کے نام سے اس کی خدمت میں جتا رہتا تھا۔ شیخ کبیر الدین کو یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ شنگ خان اس حد تک بڑھ جائے گا اور گل وقوز کو گرفتار کرا دے گا۔ شیخ ابو راضیہ شیخ الرئیس کا متغیر چہرہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ شیخ کبیر الدین نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، فوراً حماد میں فدائیوں کو پیغام بھیجو کہ وہ ہر قیمت پر شنگ خان کو قابو کر لیں اور اسے پوری حفاظت سے یہاں لائیں۔ اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دینا کہ شنگ خان کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ایک ماہر جنگجو ہے، اسے قابو کرنے کے لیے طاقت کا نہیں عقل کا استعمال کیا جائے۔ یہ شنگ خان کون ہے؟ پہلے تو اس کا نام آپ کے منہ سے کبھی نہیں سنا۔ شیخ ابو راضیہ اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکا۔ یہی وہ گھر کا بیدی ہے، میں اس کے بارے میں بھول گیا تھا کہ وہ گل وقوز کو مہم پوری نہیں کرنے دے گا۔ اس کی کوتوالی کے گرد موجودگی صاف ظاہر کرتی ہے کہ وہ گل وقوز کو وہاں سے نکالنے کی تدبیر میں مصروف ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گل وقوز کو لے کر نکل جائے، فوراً فدائیوں کو اسے پکڑنا ہوگا۔ شیخ کبیر الدین نے تیز لہجے میں کہا، شیخ الجبال، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہی گل وقوز کو کوتوالی سے نکالے تو اس پر دھاوا بول دیا جائے، اس طرح ہم اپنے دونوں مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شیخ ابو راضیہ نے کہا، نہیں، اتنی ڈھیل دینا مناسب نہیں ہے، تم اسے اچھی طرح نہیں جانتے۔ فدائیوں کو ہدایت دو کہ انہیں جو ہی موقع ملے شنگ خان کو قابو کر لیا جائے اور گل وقوز کو کوتوالی سے نکالنے کی تمام تر ذمہ داری فدائیوں کو دی جائے۔ وہ کوشش کریں کہ گل وقوز بحفاظت یہاں لائی جا سکے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو پائے تو کم از کم قاضی جمال الدین ابن واصل کو ضرور ہلاک کر دیا جائے۔ شیخ ابو راضیہ نے مزید کوئی رائے دینا مناسب نہیں سمجھی اور وہ اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد شیخ کبیر الدین گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رات کی تاریکی میں وہ 3 سائے کی مانند ساحل سمندر پر موجود ایک بلند و بالا عمارت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس عمارت کی تعمیر میں زیادہ تر لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ وہ عمارت کسی اہم حیثیت کی حامل تھی کیونکہ وہاں بڑی تعداد میں محافظ سپاہی تعینات تھے۔ تینوں سائے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہوئے محتاط انداز میں آگے بڑھتے رہے۔ ان کے انداز سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف اس عمارت کے محل وقوع سے بخوبی آگاہ ہیں بلکہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ سپاہی کس کس مقام پر موجود ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ بغیر کسی رکاوٹ کے عمارت کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ وہ عمارت کیا تھی؟ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس پر چھپر کی چھت ڈالی گئی تھی۔ اس عمارت میں لکڑی کی بڑی مقدار رکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار اوزار تھے۔ دیکھنے میں یہ عمارت کوئی ورک شاپ لگتی تھی۔ ان تینوں سائیوں نے عمارت کے مختلف حصوں میں پہنچ کر اطمینان کا سانس لیا۔ تمہیں یقین ہے کہ ہم اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے ہیں؟ ایک سائے نے سرگوشی کی۔ بالکل، یہاں قریب ہی آتش گیر مواد موجود ہے، میں نے کل تک اسے یہیں پڑا دیکھا تھا۔ دوسرا سایہ آہستگی سے بولا۔ یہ سن کر پہلا سایہ اس جگہ کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگا۔ وہ تینوں حتی الامکان کوشش کر رہے تھے کہ کسی قسم کا شور پیدا نہ ہو جس سے ان کی موجودگی سپاہیوں پر ظاہر ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں آتش گیر مادہ تلاش کر لیا گیا۔ یہ مادہ ان مشعلوں کے لیے تھا جنہیں اندھیرا ہوتے ہی روشن کر دیا جاتا تھا۔ یوں تو اس جگہ پر تاریکی نہیں تھی مگر لکڑی کے بڑے بڑے شہتیروں اور مختلف جسامت کی لکڑیوں کے انبار نے ان کی موجودگی کو پوشیدہ کر رکھا تھا۔ سپاہی ایک جگہ کھڑے رہنے کی بجائے مسلسل متحرک تھے۔ یہ ان تینوں کی خوش قسمتی تھی کہ وہ کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر وہاں پہنچ گئے۔
आतिशगीर मादा हासिल करने के बाद उन्होंने अपने काम का आगाज किया। वो बड़ी तेजी से लकड़ी के अंबार में आतिशगीर मादा फैलाते रहे। वो सिपाहियों की कुर्बत महसूस करते ही दुबक जाते। जल्द ही अपने मकसद में कामयाब हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने उस आतिशगीर मादे को आग दिखा दी। आग बड़ी तेजी से भड़क उठी और उसने लकड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। मुहाफिज सिपाही आग देखकर बदहवास हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। आग इतनी शदीद थी कि उन तीरों को फरार होने का मौका मयस्सर न आ सका और वो सिपाहियों की निगाहों में आ गए। इमारत में तीनों अजनबियों को पाकर सिपाहियों ने तेजी से उन्हें हिरासत में ले लिया। उन तीनों ने अपने तईं पूरी कोशिश की कि वो मुहाफिज सिपाहियों का हिसार तोड़कर निकल जाएं, मगर वो नाकाम रहे। इसी दौरान आग भड़क गई। सिपाहियों ने उस इमारत के आला हुकाम को फौरी तौर पर आगाह किया। तमाम रात की कोशिश के बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया जा सका। इमारत में मौजूद कीमती लकड़ी जलकर खाकस्तर हो चुकी थी। ये इमारत दरअसल दारुस सनाआ की थी, जो कि बिलाद मिस्र के दमियात नामी साहिली शहर पर वाक़ थी। यहाँ सुल्तान बैबरस के हुक्म के मुताबिक जहाज साजी का काम जोरों शोर से जारी था। दमियात के दारुस सनाआ को जलाने की साजिश सलीबी सरदारों की जानिब से की गई थी, जो कि ये नहीं चाहते थे कि सुल्तान बैबरस किसी भी सूरत अतालिया के शाह मैनफ्रेड की मदद कर सके। तीनों मुजरिमों ने इकबाल जुर्म कर लिया और खुद को नसरानी तस्लीम कर लिया। उन्हें बिला ताअम्मुल मौत की सजा दे दी गई। जहाज साजी का काम ताखीर का शिकार होकर रह गया। सुल्तान बैबरस को जब इसकी इत्तला दी गई तो वो खुद मुआयने के लिए वहां पहुंचा। उसने वहां मौजूद तमाम अफराद की सख्त गोशिमाली की कि वो एक छोटी सी इमारत की हिफाजत नहीं कर सके। सुल्तान बैबरस ने तेज रफ्तारी से इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया और वापस काहिरा लौट गया। सलीबी कुव्वतों ने ये घटिया हरकत करके सुल्तान बैबरस के गुस्से को हवा दे दी थी। वो निहायत संजीदगी से उनके बारे में सोच रहा था। इस्लामी सल्तनत के गिर्द एक तवील हिसार की सूरत में सलीबी कुव्वत की मौजूदगी उसे पहले दिन से खटक रही थी। सुल्तान बैबरस की पूरी कोशिश थी कि वो उन्हें पुरअमन तरीके से इस्लाम दुश्मनी से बाज रखने की कोशिश करेगा, मगर हालात वैसे नहीं रहे कि पुरअमन तरीक़ेकार अपनाए जाते। वो एक अरसे से तासुब का मुजाहिरा कर रहे थे, जिसमें बेशतर मुसलमानों की जानें जा चुकी थीं। कई शहर उनकी बर्बरियत का शिकार हो चुके थे। अर्ज़े मुक़द्दस पर कई बार खून की होली खेली जा चुकी थी। सुल्तान बैबरस ने ममलूक अफवाज के सालारों को जमा करके एक पुरजोश तकरीर की और उन्हें मुकम्मल तैयारी का हुक्म दिया कि वो किसी भी वक्त सलीबी लुटेरों को सबक सिखाने के लिए निकल सकते हैं। उधर जांबाज फिदाइया गहनानुम शेख कबीरुद्दीन के तयशुदा मंसूबे के मुताबिक 1264 ईस्वी में एलखानी तातारी सल्तनत के दारुल हुकूमत मुरागा में दाखिल हुई। वो एक ताइफे की शक्ल में वहां आई थी। उसके साथ फिदाइयों की एक जमात भी थी। ये सब लोग गाने बजाने वाले थे। गहनानुम एक रक्कासा का बहरूप इख्तियार किए हुए थी। भड़कीले लिबास और रिवायती बनाव सिंगार के बायस वो सूरत से भी रक्कासा ही लगती थी। ये ताइफा मुरागा में कदगाई खान की सराय में जा ठहरा। कदगाई खान दर हकीकत मंगोल ही था, मगर वो बचपन में माँ बाप से बिछड़कर फिदाइयों के साबिक सुल्तान शेख उर रईस खोरशा के हाथ लग गया। शेख उर रईस खोरशा ने उसकी तरबियत अपने ढंग पर की और इसे मुकम्मल तौर पर फिदाई बना डाला। वो अकायद के लिहाज से फिदाई मुसलमान था, जबकि कौमियत के लिहाज से मंगोल। शेख उर रईस खोरशा ने एलखानी सल्तनत के बढ़ते हुए दबाव के बायस उसे मुरागा में कदम जमाने का हुक्म दिया, तो वो क़लअतुल मौत से निकलकर मुरागा आ गया। कुछ ही अरसे में उसने यहाँ एक छोटी सी सराय बना ली और बाहर से आने वाले ताजरों की खिदमत में मसरूफ हो गया। इसके पास ताजरों के रूप में ज्यादातर फिदाई ही आते रहे। आम खबरों की तफसील के अलावा तवील अरसे तक उससे कोई अहम खिदमत नहीं ली गई। कदगाई खान के पास गुज़श्ता दिनों से नए शेख उर रईस कबीरुद्दीन की जानिब से कई हिदायत आ रही थीं। वो किसी हद तक ये जान चुका था कि उससे कोई अहम काम लिया जाने वाला है। शेख रजीउद्दीन की आमद पर वो ज़हनी तौर पर तैयार हो गया। जब ये ताइफा उसकी सराय में वारद हुआ तो वो उलझ सा गया। वो अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाया कि उसकी आमद और रफ्त का क्या मतलब है। ताइफे में मौजूद एक खास गुलाम ने मख्फी तौर पर एक मुरासला शेख रजीउद्दीन अस्साकी के हवाले किया। फिदाइयों में कुछ लोग इंतहाई वफादार होते थे, जिन्हें खास गुलामों का दर्जा दिया जाता था। ये आंखें बंद करके अपने शेख और रईस का हर हुक्म मानते थे। फिदाइयों को कत्ल करना हो या किसी दूसरे को, उनके लिए कोई मानी नहीं रखता था और ना ही वो सवाल जवाब में उलझते थे। वो सिर्फ तामील करना जानते थे। यही वजह थी कि फिदाइयों के हुक्मरान खास कामों के लिए उन्हीं को इस्तेमाल किया करते थे।
شیخ رضی الدین کو اس مراسلے میں ہدایت کی گئی تھی کہ گہنانم ایک معروف رقاصہ ہے، اس کی حیثیت کو مراغہ میں اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے کہ لوگ معترف دکھائی دیں، چند مخصوص محافل کا اہتمام کیا جائے، مگر خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ ان محافل میں اعلیٰ حکومتی امراء ہی شرکت کریں، کمتر لوگوں کو محافل میں نہ بیٹھنے دیا جائے۔ اس سلسلے کو اس انداز سے سر انجام دیا جائے کہ ہلاکو خان کی توجہ گہنانم کی جانب مبذول ہو کر رہ جائے۔